عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج یہ حاضر ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یوں تو ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پروگرام ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم بزرگوں کے لیے روحانی علاج بیان کرتے ہیں، ان کے لیے اوراد و وظائف، دعائیں، اور الحمدللہ ان کا روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس پیش کی ہیں کچھ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں، آپ کے میسیجز شامل ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے میسیج شامل کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنی کال شامل کروانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی میسیجز، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک ہم آپ کو سیگمنٹ دکھائیں گے جس میں الحمدللہ کبھی تو آپ کو قرآن سے روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے، کبھی کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی کوئی تعویذ بنانے کا بھی الحمدللہ ہم اپنے ناظرین کو طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے شبیر بھائی تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ انشاءاللہ آج جو چکن گونیا سے متعلق ایک وظیفہ۔ اچھا جی، ارشاد فرمائیے۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور بالخصوص بزرگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کروں گا۔ آج کل بزرگ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر جو چکن گونیا کی بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے ایک روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا۔ چکن گونیا میں جوڑوں میں، جسم میں درد رہتا ہے، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، تو اس کے لیے یا غنیو اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ شبیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا، اپنے وقت عطا فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے اور بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ کریم شامل رہیے گا پروگرام میں۔ مرگی کے حوالے سے ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے والد صاحب کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، اور میرے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور پروگرام کے اختتام پر بھی الحمدللہ سے مجھے دعا کی جائے گی، اس میں بھی آپ نے شامل رہنا ہے۔ اچھا، کچھ کالز تھی اپنا سلیم بھائی۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مرگی کے دورے اگر کسی کو پڑھتے ہوں، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت رہتی ہے، تو مرگی کا ہے کوئی وظیفہ؟ جی جنید بھائی، مرگی کا جس کو مرض ہوتا ہے نا تو اس کی بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کو سنبھالنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلے تو یہ کہ اللہ پاک ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے، ان کے لیے بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے، 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ شمس، یہ سورت پڑھ کر مرگی والے مریض کے کان میں دم کر دیجئے، انشاءاللہ
مرگی کا مرض ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ ضرور کرنی ہے کہ پڑھنے والے کے مخارج درست ہوں اور وہ درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا، یہ انہوں نے دعا کے حوالے سے بھی کہا تھا والد صاحب کی صحت یابی کے لیے، بلڈ پریشر ان کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ان کے والد صاحب کا۔ جی آج کل یہ مرض بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بوڑھوں کو بھی ہے، یعنی جو بزرگ ہیں ان کو تو ہوتا ہی ہے، جوانوں کو بھی بعض اوقات دیکھا ہے جی کہ ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ کوئی وجہ تو وہی ہو سکتی ہے جو میں سمجھ چکا ہوں کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ جی اللہ وظیفہ تعالیٰ ارشاد۔ سارے مریضوں کو اس مرض سے شفا عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ تو ان کے لیے بڑا آسان روحانی علاج یہ ہے کہ یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے۔ جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے 11 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے کبھی بھی آپ کو لگے نا کہ میرا ہائی ہو رہا ہے بلڈ پریشر، آپ وضو بنا لیں۔ آپ وضو بنانے کے بعد پھر جب آپ چیک کریں گے نا تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا، نارمل ہو جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا نا۔ باقی کوشش کریں کہ غصہ زیادہ نہ کریں، ٹینشن زیادہ نہ لیں، اور کوئی اس طرح کی ٹینشن والی خبریں زیادہ نہ سنا کریں، اس سے بھی بعض اوقات یہ بلڈ پریشر جو ہے نا یہ ہائی ہونے لگ جاتا ہے نا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، زاہد نام انہوں نے اپنا بتایا اور والدہ کا نام خالدہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے نظر بد لگ گئی ہے نا، جسم میں بہت زیادہ درد بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے استخارہ بھی فرمائیں کہ کیا واقعی نظر بد ہے یا کوئی جسمانی کمزوری ہے، استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے، میسج کیا ہے، محمد یاسر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آزمائش میں بھی ہوں، اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا معاملات ہیں، آپ استخارے فرما دیجیے۔ ناظرین پس پردہ آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، اور جب استخارے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے استخاروں کے جوابات بھی بیان کیے جائیں گے، جب تک شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ جی چلائیے۔ میرا روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ میری زوجہ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، حالانکہ بہت ساری دوائیں بھی لی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں علاج بالکل کروانا چاہیے، دوائیاں بھی لینا چاہیے، کروانا چاہیے، اور شفا جو ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، یہ دواؤں میں شفا تھوڑی ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی وہ دوا شفا کا ذریعہ بنے گی۔ چلے میں لگے ہاتھوں ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے۔ اب گھروں میں ہوتا ہے نا کہ عموماً ہم خود بھی دوائیاں پی رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں، گھر میں جیسے کوئی بیمار ہے، بزرگ ہیں اور بڑی عمر کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، گھر کے افراد بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو دوائیاں پلانا پڑ جاتی ہیں، والدین بیمار ہیں تو ان کو دوائیاں پلانا پڑ جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ دوا استعمال کریں، پئیں، دوا کھائیں یا اپنے مریض کو کھلائیں یا دوا پلائیں، تو آپ یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ پڑھ کر پھر آپ دوا استعمال کریں، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی، جلد اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ ضرور پڑھیے گا وظیفہ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیں وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ سلیم بھائی ان کی زوجہ کے اکثر جو ہے نا وہ سر میں درد رہتا ہے۔ جی جنید بھائی، اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں تحریر فرمایا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا پیارا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کو ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے دائمی درد سر رہتا ہے اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اس کی دوا ہو تو مجھے بھیج دیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی، اچھا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس کو اپنے سر پہ رکھو۔ تو اب وہ بادشاہ، روم کا بادشاہ، جب وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھتا تو اس کا درد دور ہو جاتا، سبحان اللہ، اور جب ٹوپی اتارتا تو دوبارہ درد آ جاتا۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
تو جب اس نے ٹوپی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اندر ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء تو اللہ۔ جن کو درد سر کی شکایت ہے وہ بھی، اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین جن کو یہ مرض ہے، ان کے لیے بہترین عمل ہے کہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر درد والی جگہ پر باندھ لیجیے۔ اچھا، اب آپ نے جیسے فرمایا، جو واقعہ سنایا اس میں تو لکھا تھا، ٹوپی کا تذکرہ تھا، جی کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھ کر انہوں نے ٹوپی میں رکھ لیا تھا نا۔ ٹوپی پہنتے تو سر کا درد چلا جاتا، ٹوپی اتارتے تو سر کا درد آ جاتا تھا۔ جی تو اب یہ کال آئی تھی تو انہوں نے زوجہ کے حوالے سے، اب اسلامی بہنیں کیسے ٹوپی پہنے بھائی؟ ٹوپی تو نہیں پہن سکتی، اب کیا حال ہے اس کا؟ جی، اسلامی بہن دوپٹہ وغیرہ پہنتی ہیں یا اپنا اسکارف باندھتی ہیں یا برقع وغیرہ پہنتی ہیں تو اس حصے پر یہ تعویذ لگا لیں۔ صحیح ہے، اسکارف میں سلوا لیں، اسکارف میں سلوا سوئی لیں، دھاگے سے۔ ہاں سوئی دھاگے سے اس کو سلوا لیں، اور وہ حصہ، تعویذ والا حصہ اس درد کی جگہ پہ رکھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص تعویذ بھی بنتا ہے۔ جی، تو دعوت اسلامی کے تحت، شعبہ روحانی علاج کے تحت تعویذات عطاریہ کے اسٹال مختلف علاقوں میں مساجد کے اندر بھی لگائے جاتے ہیں، تو یہ اسلامی بھائی اپنی زوجہ کے لیے وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں سے وہ تعویذ لے کر اس کو استعمال کریں طریقہ کار کے مطابق، یعنی گھر کے جو مرد ہیں وہ خود آئے نا؟ جی، مرد خواتین کو تو لانے کی نہیں، اجازت اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ تو وظیفہ آپ کو ناظرین بتا دیا گیا نا، سر میں درد رہتا ہو تو یہ وظیفہ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ تعویذ تیار کر لیں، آپ سر پر رکھیں، باندھیں، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہوگا۔ اب ایک اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں اگر سر میں درد یہ آپ کے مستقل رہتا ہو اور دائمی آپ کو درد سر کی شکایت رہتی ہو اور اکثر درد رہتا ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں۔ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہوتی ہیں سر کا درد اگر نہیں جائے تو۔ بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی ہے، نیند پوری کریں۔ اچھا، بعض اوقات جو حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹینشن، کوئی ایسی بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں کوئی ایسی بات بیٹھ جاتی ہے، ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں پر آپ نے دیکھو حبس والا ماحول ہو، گٹھن ہو، تو ایسی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے بھی اب سر میں درد، سر بھاری بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ بہت ساری اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے حل کی طرف بھی آئے نا، صحیح ہے، اور وظیفہ بھی پڑھیں، اور اگر یہ وجوہات، یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں تو ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جسمانی طور پر کوئی پرابلم ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، الحمدللہ سے مجھے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز ہم شامل کریں گے۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بلال بھائی آپ کی طرف بڑھائے تھے، ہو گئے استخارے؟ جی الحمدللہ۔ ارشاد فرمائیے گا جوابات۔ جی جنید بھائی، زاہد بن خالدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد سے شفا مل جائے گی الحمدللہ سب۔ اور انہوں نے شاید یہ بھی فرمایا کہ جسم میں درد رہتا ہے، جی، تو انہیں چاہیے کہ یا غنیو کی کثرت کریں، انشاءاللہ جسم میں جو درد رہتا ہے درد سے بھی افاقہ ہو جائے گا۔ صحیح صحیح۔ مزید بھی ایک اور دوسرا ایک اور نام تھا محمد یاسر بھائی، جی، ان کا استخارہ کیا گیا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اچھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، عافیت دے۔ انہوں نے اولاد کے لیے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کو دونوں میاں بیوی کو چاہیے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، دونوں میاں بیوی پڑھیں گے، صحیح، یعنی 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ عمل کر لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ صاحب اولاد جلد ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور جو بے اولاد افراد ہیں، آپ کو میں مشورہ بھی دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے تعمیرات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ ہم نے خود ایسی مدنی بہاریں دیکھی ہیں کہ 16 سال شادی کو ہو چکے تھے، کافی علاج بھی کروایا تھا لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ جب انہوں نے روحانی علاج کے اسٹال پر آئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے 16 سال کے بعد ان کی گود ہری ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئے۔
تو اپنا روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے. بے شک دیکھیں یاد رکھیے گا ناظرین، اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں اور علاج بھی اپنا کروائیں، روحانی علاج بھی کرواتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. پھر اس کی مزید برکتیں بھی الحمدللہ سے وجل حاصل ہوتی رہیں گی. آئیے ناظرین جنید بھائی آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں. جی ارشاد. اسٹال پر جو ہمارے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے اسٹال لگتے ہیں، ایک اسلامی بھائی آئے، انہوں نے اپنے مطلب بتایا کہ 5-6 سال ہو گئے اولاد کی جو ہے نا نعمت نہیں ملی. صحیح. تو اسٹال سے انہوں نے تعویذات وغیرہ لیے، الحمدللہ کچھ مطلب جو ہے نا 1.5-2 سال کے بعد جس بستے سے انہوں نے تعویذات لیے تھے وہاں الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ریکارڈنگ والے آئے. اچھا. تو وہ اپنی مدنی بہار لے کر بستے پر آیا، یعنی اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا. ماشاءاللہ. وہ بیٹے کو اٹھا کر لے کر آیا کہ الحمدللہ. بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. اس نے بتایا کہ الحمدللہ میں نے یہاں سے تعویذات لیے تھے اور یہ اللہ پاک نے مجھے یہ بیٹا اس تعویذات لینے کی برکت سے عطا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جو اولاد کے خواہش مند ہیں، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک سب کو عافیت والی، سلامتی والی، صحت تندرستی والی اولاد نصیب فرمائے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. جی. میری وائف کو جسم میں انفیکشن ہے نا، براہ کرم اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے. بزرگوں کا روحانی علاج اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کروانی تھی کہ میرے والدین کی طبیعت ناساز رہتی ہے. اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. اچھا کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے. یہ میسیجز بھی آئے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے. ایک میسیج آیا، عائشہ نام انہوں نے بتایا، عائشہ بنت نام ان کی والدہ کا ہے امبر، عائشہ بنت امبر. اچھا ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ایک تو سر میں درد رہتا ہے، دائمی بخار بھی ہے، اور بخار بتا رہے ہیں کہ کافی ان کو مستقل یہ بخار ہے. تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اس کے بعد یہ ہمارے محمد امجد بھائی ہیں، انہوں نے والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی. انہوں نے میسیج کیا ہے کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے اور کافی ٹائم سے دوائیاں بھی لے رہے ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا. استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. یہ انفیکشن کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی کالتی پوچھ رہے تھے کہ انفیکشن جسم میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. جی جنید بھائی، انفیکشن کا مرض یہ تھوڑا پریشان کن مرض ہے جس کی وجہ سے مریض بھی اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو کتاب جنتی زیور صفحہ نمبر 579 پر ایک بڑا زبردست اس کا علاج لکھا ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 دن تک روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا جائے اور پڑھنے والا حضور دل کے ساتھ پڑھے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا صرف 3 دن ہی عمل کرنا ہے؟ جی یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، اس میں کوئی وقت کی کوئی قید؟ وقت کی کوئی قید نہیں ہے. صحیح ہے ماشاءاللہ. 3 دن تک یہ پڑھیں، پڑھ کر دم بھی کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے پلا سکتے جی ہیں. پانی پہ دم کر کے الحمدللہ سمجھ جسم میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے تھے، آپ کے استخاروں کے جوابات یہ بیان کیے جائیں گے. جی بلال بھائی، عائشہ بنت امبر، ان کا مسئلہ آپ کی طرف بڑھایا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، دائمی بخار رہتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ کچھ روحانی معاملات ہیں یا کوئی بیماری ہے؟ کیا جی جنید بھائی، عائشہ بنت امبر اتاریہ کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں وقتی آزمائش کا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا. تو انہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انہوں نے شاید سر درد کا بھی بتایا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر انہوں نے دم کرنا ہے اور یہ عمل 3 بار کرنا ہے. صحیح. انشاءاللہ عز و جل ان کے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب سر کے درد کے حوالے اب جیسے آپ نے وظیفہ بتایا، جی اب جب سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ اکبر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ خود پڑھنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب سر دکھ رہا ہے، بھاری ہو رہا ہے، سر میں درد ہے بڑی شدت کا. اب وظیفہ کسے پڑھے، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہو یا کیفیت ایسی نہ ہو کہ بھائی وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا ہو،
تو اب کیا کوئی جی دوسرا پڑھ کے دم کرے؟ اگر وہ خود نہ پڑھ سکے، ظاہر ہے کیفیت ایسی ہوگی کہ پڑھ نہیں سکے گا، تو کوئی دوسرا پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے۔ صحیح سورۃ الناس پڑھنی، جن کے مخارج درست ہوں، ادائیگی درست ہو، صحیح جن کو درست قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہو، وہ وہ پڑھ سورۃ کے دم الناس کریں۔ پڑھ کے ان پر دم کر سکتے ہیں۔ لیکن صحیح۔ یہ احتیاط رہے، جیسے اسلامی بہنیں ہیں تو محرم رشتہ دار جو ہے، بھائی جی ہے، والد جی ہے، جی ماموں ہے، وہ دم کر سکتا ہے، صحیح غیر صحیح، محرم سے دم نہیں کروائے گی۔ نہیں کروائیں۔ جی صحیح، ماشاءاللہ، ایسے اچھی ہی توجہ اسلامی دلائی آپ نے۔ بھائی غیر محرم اسلامی بہنوں کو دم نہیں کر سکیں گے۔ صحیح صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اس کے ان احتیاطوں کے مطابق آپ دیکھیں، وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ اور جی استخارہ جی کیا گیا ہے، محمد امجد بن رضیہ بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ایسے دیگر بھی بے شمار افراد ہوتے ہیں، خاص کر بڑی عمر کے جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھی معدے کا اکثر مرض رہتا ہے، تو ان کے لیے چینی کی 3 پلیٹیں لے کر اس پر قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورہ کہف کی ایک آیت کا حصہ ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ 3 پلیٹوں پر فجر کی نماز کے بعد لکھ لیں، اور پھر یہ 3 وقت میں اس کو پینا ہے پانی ڈال کر، انشاءاللہ عز و جل ان کے معدے کے امراض سے انہیں شفا یابی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں جن کے استخارے کر کے جوابات دیے گئے نا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیے گئے، مکمل آپ پراپر روحانی علاج بھی کروائیں۔ اس کے لیے آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، یا آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ الحمدللہ سے موجود ہوں گے، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر جہاں مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اختتام پر بھی الحمدللہ سے یہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ کوئی چارجز نہیں ہوتے، کوئی پیسے وغیرہ، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اپنی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، بے روزگار ہیں تو اس کے لیے، روزی کے لیے آپ تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سے ان روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے بھی بہت مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک کال اور چاہیے۔ میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی بالکل، انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر بھی دعا کروائیں گے آپ کے والدین کے لیے، اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں کہ اگر والدین بیمار ہیں، خوب خدمت کیجئے گا والدین کی، خوب دعائیں لیجئے گا، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، والدین کو وقت دیں۔ اولاد اگر اپنے والدین کو، اور اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہوں تو ان کو بھی وقت دے، ان کے ساتھ وقت گزارے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، دل جوئی کرے، خوب ان کی دل سے خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرے نا، تو الحمدللہ والدین صحت مند ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں، تکلیفیں، کتنی ذہنی ٹینشنیں ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو تمامی مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، دیکھیں والدین حیات ہیں نا، وقت گزاریں ان کے ساتھ، پھر بعد میں یہ دن یاد آئیں گے کہ کاش ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار لیتے، کاش ہم ان کی خدمت کر لیتے، کاش ہم ان کی صحبت میں کچھ وقت گزار لیتے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، تو ان کے لیے خوب عافیت کی، سلامتی کی، مغفرت کی دعائیں کریں، اور والدین اگر انتقال کر چکے تو قبرستان ضرور حاضری دیا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، ان کی طرف سے خوب راہ خدا عز و جل میں صدقہ اور خیرات کا بھی سلسلہ جاری رکھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے استخارے کے حوالے سے، آپ استخارہ فرمائیں گا۔ زبیدہ بنت رضیہ بی بی، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل جسمانی حوالے سے رہتے ہیں، اور فائدہ بھی نہیں ہو پا رہا، مختلف امراض جسم میں لگے ہوئے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا جی انشاءاللہ۔ مسئلہ ہے۔ زبیدہ بنت رضیہ بی بی۔ اچھا، آپ استخارے فرما لیجئے۔ سلیم بھائی، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو جیسے غصہ آ جائے، اب جیسے بزرگ اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، تو اب کوئی خلاف مزاج جب کوئی بات ہو جاتی ہے، خلاف مزاج کوئی کام ہو جاتا ہے، تو ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ طبیعت میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، اور طبیعت میں ایک یوں سمجھیے کہ اس کو کہیں کہ ایک سختی ختم ہو کے طبیعت میں ایک نرمی پیدا ہو جائے، اس کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جی، غصے کے تو کئی علاج ہیں، اور عموماً جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، تو انہیں چھوٹوں پر غصہ آ جاتا ہے،
جبکہ وہ نافرمانی کرتے یعنی ان کی بات نہیں مانتے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں بعض اوقات بلا وجہ بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خلاف مزاج جب بات ہوتی ہے نا تو پھر بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کئی روحانی علاج ہیں، اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے. اس میں یہ کہ جب بھی غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، یا سورہ ناس پڑھ لیجئے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کھڑے ہوئے ہیں اور غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائیے. اچھا وضو کر لیجئے. تو اس طرح کئی یہ طریقے ہیں، کوئی سا بھی عمل کریں گے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. وضو بنا لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، تو انشاءاللہ الکریم غصہ ختم ہو جائے. اس مقام سے ہٹ جائیے، اپنی مجلس تبدیل کر لیں، الحمدللہ سبحان غصے پر قابو پا لیں گے. کچھ استخاروں کے میسیجز تھے. ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا بلال بھائی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا زبیدہ بنت رضیہ بی بی. زبیدہ بنت رضیہ بی بی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں اشرات کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ درود شفاء امراض جو کہ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر لکھا ہے، تو یہ مطلب جو ہے نا اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر ہو سکے تو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پانی میں ملا کے گھول کے پئیں، انشاءاللہ جلد شفا یابی ہوگی الحمدللہ. بلکہ یہ جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا نا درود شفاء امراض، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے. جی ہر بیماری میں شفا ہے. یہ پڑھنا شروع کریں. اور بڑا پیارا یہ درود پاک مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ سبحان یہ موجود ہے. اس کے 3 طریقے ہیں. پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، اچھا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلا دیں، اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اور پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اور آپ وہ پانی پھر مریض کو بھی پلا دیں. تو ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس ایک طریقے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ آپ اگر کسی بھی حوالے سے ذہنی الجھن کا شکار ہیں، پریشان ہیں اور جسمانی طور پر بیماری میں مبتلا ہیں، آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، اپنا اپنی فیملی کا روحانی علاج کروائیں. اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں ہمارے تمام ہی ناظرین کو کہ جن کے جیسے استخارے کیے گئے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے یا جن کی کالز رہ گئی ہیں، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم کوشش ہوگی کہ وہ آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں، آپ کے میسیجز نیکسٹ ویک ہم شامل کریں، اور پھر ابتداً آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اسی طرح اپلیکیشن ہے شعبہ روحانی علاج کا، آفیشیل یوٹیوب چینل بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا. اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. روحانی علاج کروا سکتے ہیں، تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں. بہت ساری سروسز الحمدللہ یہاں آپ کو مل جائیں گے. آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر بھی نوٹ کیجئے گا 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے دعا کا. کئی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے اور دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے. مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما، آقا کی ساری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ جو ذہنی الجھن کا شکار ہیں اللہ پاک ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔